محبت ناتمام۔ شاکر سے اپنا رشتہ ایما کے گھر لے جانے کی بات کرنے کے بعد اس دن شام کو میں واپس گھر پہنچا تو کمشنر صاحب کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا ہی رہا تھا، ان کی گرجتی آواز نے میرے پاؤں جکڑ لیے۔ ٹھہرو! میں رک گیا۔ امی اور سجاد بھائی بھی ابرینا بھابھی سمیت اپنے کمروں سے نکل آئے۔ بابا آج ایک مکمل کمشنر کے روپ میں موجود تھے اور ان کے سامنے کسی بستہ بے کے مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ تو تم لندن نہیں جاؤ گے؟ میں لندن جانے کے لیے تیار ہوں اگر آپ لوگ اس گھر میں مولوی علیم کے ساتھ کی گئی بدتمیزی کا ازالہ کر دیں۔ کمشنر صاحب دھاڑے۔ واٹ؟ تو کیا اب تم چاہتے ہو ریٹائرڈ کمشنر امجد رضا، جس کے نام کی گونج ایوان صدر تک ہے، وہ اب ایک معمولی سے مولوی سے معذرتیں پیش کرتا پھرے گا؟ جسٹ forget it۔ تو پھر آپ سب بھی یہ بھول جائیں، میں آپ لوگوں کی کسی ہدایت پر عمل کروں گا۔ میں نے سیڑھیاں چڑھنے کے لیے قدم اٹھایا۔ کمشنر صاحب پھر دھاڑے۔ تم شاید بھول رہے ہو تم جس چھت کے تلے رہتے ہو وہاں صرف میری ہدایت اور میرا حکم ہی چلتا ہے۔ گویا مجھے بالواسطہ یہ دھمکی دی جا رہی تھی اگر میں نے کمشنر صاحب کے احکامات کی تعمیل نہیں کی تو مجھے گھر بدر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی۔ کمشنر صاحب اپنی کمشنری کے دور میں بھی یوں ہی مجرموں کو شہر بدر اور قصبہ بدر کرتے رہے ہوں گے، اور پھر میرا جرم تو بھی بہت بڑا جرم تھا، جرم عشق، اور اس جرم کی معافی تو کسی بھی دور میں روا نہیں رکھی گئی۔ آج میں بھی اپنے گھر والوں کی اس خود ساختہ عدالت میں محبت کا مجرم بنا کھڑا تھا۔ میں کمشنر صاحب کی طرف پلٹا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں مجھے اس گھر میں مزید رہنے کا کوئی حق نہیں؟ امی گھبرائیں، شاید انہیں بات کچھ بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں بیٹا، ہم بھلا ایسا کیوں چاہیں گے؟ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں تم اپنے ذہن و دل سے اس لڑکی کا خیال نکال دو۔ میں اسے اپنے دل اور ذہن سے نکالنے سے زیادہ آسان اس گھر سے نکلنے کو سمجھتا ہوں۔ میں نے واپس جانے کے لیے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ امی چلائیں، حماد یہ کیا حماقت ہے؟ کمشنر صاحب گرجے۔ ان کے لہجے میں طنز اور حقارت کا ایک طوفان چھپا تھا۔ جانے دو اسے، 2 دن میں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ اسے باہر کی دھوپ ابھی تک لگی نہیں ہے۔ نوکروں کی فوج کی خدمتوں تلے ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں زندگی گزارنے والے اور منرل واٹر پینے والے اس شہزادے نے ابھی تک گھر کے باہر کی سختیوں کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی ہے۔ یہ ایک رات باہر رہے گا تو عشق کا سارا بھوت سر سے اتر جائے گا۔ اسے تو ٹھیک سے پیدل چلنا بھی نہیں آتا۔ کہو میاں، جہاں جانا چاہتے ہو وہاں تک چلے جاؤ گے یا ڈرائیور سے کہوں کہ تمہیں وہاں تک چھوڑ آئے؟ میں کمشنر صاحب کی طرف پلٹا۔ بچے کو پیدل چلنا اس کے ماں باپ سکھاتے ہیں۔ افسوس، آپ دونوں نے واقعی پیدل چلنا بھی نہیں سکھایا، لیکن وقت ہی سب کچھ سکھا دیتا ہے، وہ بھی جو انسان کے ماں باپ اسے سکھانا بھول جاتے ہیں۔ میں بھی نوکروں، ایئر کنڈیشنڈ کمروں اور منرل واٹر کے بنا جینا سیکھ ہی جاؤں گا، اور اگر نہ بھی سیکھ پایا تو آپ اطمینان رکھیے آپ سے مدد مانگنے پھر بھی نہیں آؤں گا۔ امی چلاتی رہ گئیں۔ سجاد بھائی سٹ پٹا کر رہ گئے۔ بابا تلملا کر اپنے پائپ کا دھواں اگلتے رہے، اور میں اس گھر سے نکل آیا۔ میرے سامنے شہر کے کھلے راستے تھے اور سر پر دھوپ اگلتا آسماں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرف کی راہ لوں۔ بابا نے سچ کہا تھا، میں کبھی پیدل گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ میں نے اس شہر کا ہر راستہ اپنے نئے ماڈل کی گاڑی کی ونڈ اسکرین سے ہی دیکھا تھا۔ آج زمین پر ان راستوں پر چلتے ہوئے ان کی طوالت اور اصل منظر کا احساس ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں انسان دنیا کو بدلنے کی باتیں تو کرتا ہے لیکن خود کو بدلنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا۔ آج سے میں نے خود کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ بہت دیر تک میں ایک پارک کی بینچ پر بیٹھا ان بدلے ہوئے حالات پر غور کرتا رہا۔ میری جیب میں 200-400 کے علاوہ اور کریڈٹ کارڈ میں وہیں لاؤنج میں گھر سے نکلنے سے پہلے گھر والوں کے سامنے پھینک آیا تھا۔ جانے یہ پیسے کیسے رہ گئے تھے جیب میں۔ شام دھیرے دھیرے پارک میں اترتی جا رہی تھی۔ لوگ جو آس پاس چہل قدمی یہ سستا رہے تھے دھیرے دھیرے اپنے گھروں کو روانہ ہونا شروع ہو چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ پارک خالی ہو گیا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ پارک کے چوکیدار نے مجھے آ کر پارک بند ہونے کی اطلاع دی۔ ظاہر ہے اس کا کہنے کا مقصد یہی تھا، صاحب پارک بند ہو چکا ہے،
اب آپ بھی اپنے گھر جائیے۔ لیکن میرا تو آج کوئی گھی نہیں تھا، میں کس کے گھر کس کے گھر جاؤں؟ بچپن سے لے کے آج تک جسے میں اپنا گھر سمجھتا رہا وہ کمشنر صاحب کی عدالت نکلا۔ بات مانو تو رہو، نہ مانو تو نکل جاؤ۔ ایسے ماں باپ ہم بچوں سے سالانہ ایک کانٹریکٹ فارم کیوں نہیں بھروا لیا کرتے جس میں تمام شرائط درج ہوں اور ہر سال بچوں کو پڑھ کر سنائی جائیں، تاکہ ہم کبھی اس چار دیواری کو اپنا ذاتی گھر سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ رات کا اندھیرا، سڑکوں پر اتر آیا تھا۔ سڑک کے کنارے کھڑے ٹھیلوں پر لٹکے گیس کے بھاری روشن دان اب جلنے لگ چکے تھے۔ چلتے چلتے میری نظر گورنمنٹ سول ہسپتال کے گیٹ پر پڑی۔ مجھے یاد آیا بچپن میں جب میرے تایا یہاں سول سرجن ہوا کرتے تھے، تب میں اور کامران اسکول سے واپسی پر یہاں سے ضرور گزرتے تھے۔ ہمارا اسپتال سے آگے جاتی سیدھی سڑک پر واقع چوک کے بعد آتا تھا۔ ہم دونوں تایا کے دفتر بھی جاتے تھے اور گھنٹوں اسی ہسپتال کی لمبی راہداریوں میں تھما چوکڑی مچاتے رہتے تھے۔ ہسپتال کی صنوبر بڑے بھرے درختوں کی ڈھکی سڑکوں پر کھیلتے رہتے۔ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ہسپتال کے لمبے ایور گرین کے درختوں تلے لکڑی کے لمبے بینچ پڑے ہوتے تھے، جن پر مریضوں کے وہ لواحقین بھی پڑے آرام کرتے رہتے تھے جو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوتے تھے اور شہر میں کوئی ہوٹل یا کمرے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میری آج رات بھی ایک ایسے ہی لکڑی کے بینچ پر گزرنے والی تھی۔ اس وقت مجھے ان چند روپوں کا دھیان بھی نہ رہا جو اس وقت میری شرٹ کی جیب میں پڑے ہوئے تھے۔ میں خالی بینچ دیکھ کر اس پر جا کر لیٹ گیا۔ بہت دنوں کے بعد سر پر کھلا آسماں اور تاروں کو یوں اپنے آپ سے باتیں کرتا محسوس کر رہا تھا۔ بچپن میں جب ہم نانی کے گھر گرمیوں کی رات کو ان کے کھلے صحن میں چارپائیاں ڈال کر سویا کرتے تھے تو تب بھی کہانی سناتی نانی جان کی آواز صرف ہم تک نہیں بلکہ ہمیں دیکھ کر ان مسکاتے تاروں تک بھی جاتی تھی۔ تبھی تو ہمارے صحن میں چارپائیاں ڈال کر ان پر پڑے یہ سارے تارے بھی ہماری چارپائیوں کے اوپر نانی کے گرد سمٹ آتے۔ پھر جب تک ہم کہانی سن کر سو نہیں جاتے یہ تارے بھی ہمارے ساتھ جاگتے رہتے، ہنستے کھیلتے اور باتیں کرتے رہتے۔ بچپن کی طرح آج یہ سارے تارے میری آج رات کی تنہائی کے ساتھی تھے۔ میں ان تاروں سے کچھ شرمندگی سی محسوس کر رہا تھا۔ میں انہیں کتنا عرصہ بلائے بیٹھا تھا، لیکن آج جیسے ہی تنہا ہو کر میں نے بھیگی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تو میرے یہ سبھی پرانے دوست بنا کسی شکوے اور شکایت کے پھر سے ماضی کی طرح میرے سر پر آن موجود ہوئے، میرا درد بانٹنے کے لیے۔ بچپن میں ہر بچہ اپنی پسند کا ایک تارا منتخب کر لیتا ہے، وہ کامران والا تارا، یہ نگی کا تارا۔ یہ دو عباد اپنے لیے رکھ چھوڑے تھے اور یہ رہا میرا تارا، سب سے چمکدار۔ مجھے بچپن سے سب سے الگ اور سب سے نمایاں چیزیں چننے کی عادت تھی، وہ بھی تو ایسی ہی تھی، سب میں نمایاں، سب سے الگ۔ اگر میرے دل نے اس کی خواہش کی تھی تو اس میں برا ہی کیا تھا؟ یہ سارا زمانہ میرا دشمن کیوں ہو گیا تھا؟ یہ زمانہ ہمیشہ ہی محبت کرنے والوں کے خلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ ایسے ہی کچھ بے نام سے سوالوں کی یلغار میں ساری رات بیت گئی۔ میں تب چوکا جب میرے دوست ستاروں نے ایک ایک کر کے مجھ سے وداع لینا شروع کی اور صنوبر اور چیری کے درختوں پر پرندوں کے گھونسلے سے ان کے ننھے منھے بچوں کی چیخ و پکار بلند ہونا شروع ہو گئی۔ شاید پرندوں کے گھونسلے بھی ہمارے گھروں کی طرح ہی ہوتے ہیں، پہلے بڑے جاگ کر بچوں کے لیے ناشتہ پانی کا بندوبست کرتے ہیں، پھر چھوٹوں کو جگایا جاتا ہے۔ اسپتال کی چھوٹی سی مسجد سے اذان کی آواز ابھری اور پھر نمازی ایک ایک کر کے مسجد کی طرف چل پڑے۔ میں کچھ دیر حیرت سے نمازیوں کو دیکھتا رہا جو یوں صبح سویرے منہ اندھیرے ہی اپنی نیند ترک کر کے آنکھیں ملتے ایک جذبے کے ساتھ مسجد کی طرف روانہ تھے۔ میں آج تک کبھی یوں سویرے اٹھ کر نماز پڑھنے کسی مسجد نہیں گیا تھا۔ جانے کیسے لوگ تھے اور کون سا جذبہ تھا جو انہیں یوں مسجد کی جانب کھینچے لے جا رہا تھا۔ میری ساری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی اور اس وقت سورج کی کرنیں اونچے لمبے پیڑوں کی شاخوں سے چھن چھن کر زمین تک پہنچ چکی تھی۔ زندگی کا کاروبار رواں دواں ہو چکا تھا، شاید کسی بڑے ڈاکٹر کے دورے کا وقت ہوا چلا تھا۔ اسپتال کے سفید وردی میں ملبوس عملے نے جلدی ہم سب بینچ کے مکینوں کو وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا۔ میرا اب ویسے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھے شاکر کے گھر جانا تھا۔ شاید وہ
وہ کل مولوی صاحب کی طرف گیا ہو، شاید اس کے پاس کوئی نئی خبر ہو۔ میں نے جیب میں غیر ارادی طور پر ہاتھ ڈالے تو نوٹوں کی کڑکڑاہٹ محسوس ہوئی۔ ہاتھ نکال کر دیکھا تو 100 کے وہی چند نوٹ جو گھر سے نکلتے وقت میری جیب میں رہ گئے تھے باہر نکل آئے۔ میں اسپتال کے قریب گیٹ پہ کھڑے تانگے والے کو اشارہ کیا اور تانگے میں بیٹھ کر پرانی حویلی کی طرف چلنے کو کہا۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے انسان کو آس پاس کے تمام مناظر یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے کوئی فلم الٹی چل رہی ہو۔ شاکر جو اس وقت حویلی کے گیٹ سے نکل ہی رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی جیسے اپنے حواس کھو بیٹھا اور میری طرف دوڑا چلا آیا۔ کچھ دیر تک تو مجھے یوں ہی ٹٹول ٹٹول کر دیکھتا رہا جیسے میں کسی اور جہاں کی مخلوق ہوں۔ حماد بابا، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ رات کہاں گزاری ہے آپ نے؟ یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے؟ شاکر مجھے اپنے کوارٹر میں لے چلا آیا کیونکہ میں نے حویلی کے ڈرائنگ روم کی طرف جانے سے انکار کر دیا تھا۔ شاکر نے جلدی سے اپنے کوارٹر کی بیٹھک کا دروازہ کھولا جو باہر حویلی کے پچھواڑے والے باغ میں کھلتا تھا۔ میں آنکھیں موندے وہیں صوفے پر بیٹھا رہا جب تک شاکر اندر سے جلدی سے ناشتے کی ٹرے لے کر آ گیا۔ نگہت نے جلدی چند پراٹھے، تلے ہوئے اور ابلے ہوئے انڈوں کا خاگینہ اور چائے بنا دی تھی، لیکن میرا دل اس وقت کسی چیز کو ہاتھ لگانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ شاکر کے بے حد اصرار کے بعد چند گھونٹ چائے کے حلق میں ڈالے۔ مجھے شاکر سے مولوی صاحب کے گھر کے حالات جاننے کی جلدی تھی، لیکن شاکر نے پہلے میرے گھر والوں کا احوال دیا۔ اس نے بتایا اس وقت مولوی علیم الدین صاحب کی طرف گیا تھا جب میں نے گھر چھوڑا۔ شاکر جب ہمارے گھر پہنچا تو نوکروں نے تمام ہونے والے ہنگامے کا اس سے ذکر کیا۔ شاکر کے مطابق امی کچھ پریشان تھی، جبکہ بابا اور سجاد بھائی کو یہ اطمینان تھا میں در بدر کی ٹھوکریں کھا کر رات بھر میں ہی واپس آ جاؤں گا۔ البتہ چھوٹا عباد رات بھر مجھے میرے دوستوں کے گھر میں تلاش کرتا رہا۔ میں نے شاکر کو یہ نہیں بتایا میں نے رات کہاں گزاری ہے۔ اس کے تمام سوالوں کے جوابات میں صرف ایک سوال کیا، تم مولوی صاحب کے گھر گئے تھے، وہاں کی کیا خبر ہے؟ شاکر میرا سوال سن کر خاموش سا ہو گیا۔ ہاں گیا تھا، مولوی صاحب تو اسی دن سے بستر پر پڑے ہیں جس دن سے وہ آپ کے گھر سے واپس آئے تھے۔ پورے گھر پر سوگ کسی کیفیت طاری ہے۔ ایسے میں مجھے ان سے کوئی دوسری بات کرنا اچھا نہیں لگا، بس ان کی عیادت کر کے واپس چلا آیا۔ انہیں اس صدمے نے بالکل نڈھال کر دیا ہے۔ شریف آدمی کی زندگی بھر کا اثاثہ صرف اس کی غیرت ہوتی ہے بابا۔ اگر کوئی اس پر ہی وار کر دے پھر وہ صرف ایک چلتی پھرتی لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ میں جانتا تھا مولوی صاحب کے گھر والوں پر اس وقت کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ شاکر نے اچھا ہی کیا جو بنا کچھ بات کیے وہاں سے واپس چلا آیا۔ اب میرے وہاں مزید بیٹھے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے میں نے جانے کے لیے قدم اٹھا دیے۔ شاکر نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کدھر کا ارادہ ہے حماد بابا؟ میں اب آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ میری اب کوئی منزل نہیں ہے، جس طرف قدم اٹھیں گے چلا جاؤں گا۔ مجھے اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک نیا موقع ملا ہے، مجھے روک کر اسے ضائع نہ کرو، ورنہ ساری زندگی بابا کو تو کیا خود اپنے سامنے بھی نظریں نہیں اٹھا سکوں گا۔ شاکر میری طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں جو بات ایک مرتبہ دل میں ٹھان لوں تو پھر اس سے پلٹتا نہیں۔ میرے لیے یہ ناممکن ہو جاتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ جانتا تھا میری ساری زندگی پھولوں کی سیج پر گزری ہے کہ کانٹے مجھے بہت جلد لہو لہان کر دیں گے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا میں نہیں رکوں گا اور یہ دربدری ہی اب میرا مقدر ہے۔ شاکر میرے ساتھ حویلی کی آخری حد تک آیا۔ گھر سے نکلتے ہوئے نگہت پر میری نظر پڑی جو اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتی دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ میں نے کچھ آگے جا کر زبردستی شاکر کو گھر واپس بھیج دیا۔ اسے اپنی ڈیوٹی پر بھی پہنچنا تھا۔ کمشنر صاحب کا پارا ویسے ہی رات سے بہت چڑھا ہوا تھا اور میں جانتا تھا آج حویلی کی نوکروں کی شامت آئی ہوئی ہوگی۔ شاکر روتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ سڑک پر کچھ دور چلنے کے بعد مجھے پھر ایک تانگا ملا۔ میں نے تانگے والے کو ریلوے اسٹیشن چلنے کے لیے کہا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کامران کے ایک دور کے رشتہ دار ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تھے، شاید جاوید صدیقی نام تھا۔ وہ مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن میں نے کامران سے ان کا بارہا ذکر سنا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اب تک کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ہی تعینات ہوں۔
زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اور پھر مولوی علیم الدین صاحب کا جملہ میرے کانوں میں جیسے اٹک کر ہی رہ گیا تھا۔ اس دن جب میں ان سے گیٹ پر معافی مانگ رہا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا میرے گھر والوں کی زیادتی کی جو سزا چاہیں مجھے دے دیں، تو اس دن شاید انجانے میں ہی صحیح لیکن ان کے منہ سے ایک بہت بڑا سچ نکل گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تمہاری اپنی شناخت ہی کیا ہے؟ معافی مانگنے اور معاف کیے جانے کا حق صرف انہیں ہوتا ہے جو خود اپنی شناخت رکھتے ہوں۔ تم تو خود ان کے محتاج ہو جنہوں نے آج میری سفید پوشی، میری معصوم بچیوں پر کیچڑ اچھالا ہے۔ جاتے جاتے وہ کیسا تمانچہ مار گئے تھے میرے منہ پہ، واقعی سچ ہی تو تھا۔ میں خود ان لوگوں کے ٹکڑوں پر پڑ رہا تھا۔ میں بھلا کس بلبوتے پر ان سب کی طرف سے معافی مانگ رہا تھا؟ گویا اتنی زندگی میں بنا کسی شناخت کے ہی کاٹے جا رہا تھا، صرف کمشنر امجد رضا کا بیٹا بن کر۔ میرے معاشرے میں جو عزت تھی، وقار تھی، وہ سب کچھ کسی اور کی دین تھی، لیکن اب میں خود اپنی شناخت بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں اب مولوی صاحب کے سامنے تب ہی جانا چاہتا تھا جب میرے پاس حماد رضا کے پاس اپنی کوئی شناخت ہوتی۔ اسٹیشن پر پہنچ کر میں نے جاوید صدیق کو پوچھا۔ خوش قسمتی سے وہ ابھی تک یہیں تعینات تھے۔ میں اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کے باہر کھڑا ان کے چپڑاسی کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، جو اندر میرے نام کی چٹ لے کر گیا تھا۔ کچھ دیر میں مجھے اندر بلوا لیا گیا۔ جاوید صدیقی صاحب 50 کے پیٹے میں ایک بھرے بدن اور درمیانی قد کے معزز شخص تھے۔ سفید بالوں کو ایک طرف سے مانگ نکال کر سلیقے سے جما رکھا تھا، آنکھوں پر نظر چشمہ اور کان پر ایک بال پوائنٹ۔ انہوں نے فائلوں پر نظر دوڑاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر سے فائل کا ورق پلٹتے ہوئے بولے، ہاں تو حماد میاں، تم کامران کے دوست ہو، بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ جی سر، میں بے روزگار ہوں، اگر کچھ کام مل جاتا تو چاہے عارضی ہی صحیح۔ صدیقی صاحب نے چونک کر سر اٹھایا اور اس مرتبہ غور سے مجھے دیکھا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں تو سمجھا کوئی سیٹ ریزرویشن وغیرہ کا مسئلہ ہوگا، لیکن میاں شکل سے تو تم پڑھے لکھے لگتے ہو، بھلا تمہارے لائق یہاں کیا کام ہو سکتا ہے؟ کتنا پڑھے ہو؟ کبھی کبھی انسان کی اعلیٰ تعلیم بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ لوگ آپ سے ہمدردی تو رکھتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی کام دیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ میں پہلے ہی فیصلہ کر آیا تھا، میں اپنی تعلیم اور خاندانی پس منظر کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ جی بس گزارا کر لیتا ہوں، آپ مجھے کسی بھی کام پر رکھ سکتے ہیں، میں بہت امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔